ہم انتظار میں ہیں کہ مجرموں کو ہدایت کو اور ہدایت در ریپسٹ کو اور اس سے متعلقہ جتنے لوگ اس کیس میں انوالو ہیں ان سب کو بے نقاب کیا جائے اور ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں کوئٹہ میں یا بلوچستان میں اور اس طرح کے گینگز ہیں آیا ہے، یہ بہت ہی شاکنگ ہے ہمارے لیے اور بہت ہی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بلوچستان جیسے شہر میں، بلوچستان جیسے صوبے میں، کوئٹہ جیسے شہر میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا اس میں جو شخص جانا گیا، جو ذمہ دار تھا ان تمام واقعات کے پیچھے اس کو ہدایت اللہ خلجی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور پولیس کی پوری مشینری حرکت میں آ چکی ہے۔ انہوں نے ہدایت اللہ کو گرفتار بھی کیا ہے اور ریمانڈ بھی لیا ہے اور ان کے کوئی ساتھی ہے اس کو بھی گرفتار کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت اللہ کیا اس پورے کھیل میں یا اس پورے معاملے میں کیا وہ اکیلا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے اثر رسوخ والے لوگ، بڑے بڑے نام بھی اس میں شامل ہیں، جو کہ اگر اس ہدایت خلجی کو سزا ہو جاتی ہے یا اس سے انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے کی جاتی ہے تو پھر بہت سے نام سامنے آنے کا خطرہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کو بچانے کی بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈی آئی جی کوئٹہ فدا حسین صاحب نے بھی اس معاملے میں پوری طرح ایفیشنسی دکھائی ہے اور انہوں نے تمام ایکشنز لیے ہیں گرفتاری کے معاملے سے لے کر اس کیس کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں۔ ان کے اسٹیٹمنٹس بھی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ سی ایم قدوس بزنجو صاحب بھی اپنے پروونشل گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ اس کیس کو پوری طرح فالو کر رہے ہیں، ان کے بھی اسٹیٹمنٹس ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہ فوری حرکت میں آئے اور انہوں نے گرفتاری کا عمل بھی جلدی کیا اور ان کو مجرم کو گرفتار بھی کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلا مرحلہ کیسے طے ہوتا ہے اور اس کیس کو کیسے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سامنے لے کر آتے ہیں اور جو مجرم ہے اس کو کیسے عبرت کا نشانہ وہ بناتے ہیں یا عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ کوئٹہ میں یا بلوچستان میں یا ملک کے کسی بھی حصے میں کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ لڑکیوں کا، خواتین کا اس طریقے سے جنسی استحصال کرے، ان کو مجبور کرے، ان سے جسم فروشی کروائے اور ان کو بلیک میل کرے۔ جو کیسز ایف آئی آر میں جو دفعات درج ہوئے ہیں وہ مختلف دفعات درج ہوئے ہیں۔ ایف آئی آر بہت اچھا درج کیا گیا ہے جس میں مختلف دفعات شامل ہے، جس میں 34 اور 54A جس میں خواتین کو بے لباس کرنا یا پھر ان سے جنسی تشدد کرنا یا تضحیک کرنا، اسی طرح 365B جس میں غیر قانونی کام کرنے کے لیے بہکانا، اسی طرح 376 ریپ کی سزا اور اسی طرح 506 مجرمانہ دھمکیوں کے لیے جو دفعہ درج ہوئی ہے، 376 زنا بالجبر، 376 عصمت فروشی، 496 کسی عورت کو مجرمانہ نیت سے ورغلانا، بھگانا اور روکنا، 354A عورت پر مجرمانہ حملہ کرنا یا بے لباس کرنا، 305 جو دفعہ ہے پاک دامنی کی توہین کرنا یا جنسی طور پر ہراساں کرنا۔ ان تمام دفعات کے اگینسٹ جو سزا ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ یا تو عمر قید ہو یا پھر سزائے موت ہو۔ یہ دو ایکسپیکٹڈ سزائیں ہو سکتی ہے اینڈ وی لک فارورڈ کہ اس کیس کو اس طریقے سے پرسو کیا جائے بائی لوکل گورنمنٹ، بائی لوکل پولیس، بائی پاکستان انفلوئنسرز آف بلوچستان فرام فیڈرل گورنمنٹ، اور وہ اس کیس کو اس طرح فالو کرے کہ یہ تمام دفعات کے اگینسٹ جو بھی سزا مخصوص ہے وہ ان مجرموں کو دیا جائے۔ اب اس میں قابل غور یہ چیز ہے کہ جس لڑکی نے، پروین نے، جس کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، وہ بچی یا وہ خاتون وہ مسنگ ہے، ان کی ماں بھی مسنگ ہے، ان کی بہن بھی مسنگ ہے اور ان کو ابھی تک بازیاب نہیں کرایا گیا۔ ہمارا سول سوسائٹی اسلام آباد کا اس فورم سے، سول سوسائٹی کے فورم سے یہی مطالبہ ہے کہ پروین کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے اور
اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. کیونکہ اگر سوسائٹی کے لیے میں ایک سوال کر رہی ہوں سوسائٹی سے کہ اگر ایک وکٹم نے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر اس نے آواز اٹھائی ہے اور اس آواز اٹھانے کے نتیجے میں اسی کو نقصان پہنچتا ہے, اس کی جان لی جاتی ہے, اس کو غائب کیا جاتا ہے, اس کے اوپر مزید تشدد کیا جاتا ہے, اس کو مزید ڈیفیم کیا جاتا ہے, اس پہ مزید سوال اٹھائے جاتے ہیں, تو پھر آج کے بعد بچیاں اسی طرح ظلم برداشت کرتی رہیں گی, کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس لیے وکٹم بلیمنگ بند کیا جائے, وکٹمز کو سپورٹ کیا جائے, وکٹمز کو تحفظ دیا جائے, وکٹمز کو اس طرح سپورٹ کرے کہ وہ جو ہے آئندہ کسی بھی طرح کے معاملے میں اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ چپ رہے تو وہ اپنی آواز اٹھا سکے. یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سب کے سامنے ہوگا. ہم سول سوسائٹی اسلام آباد بھی اس کو فالو کریں گے, سول سوسائٹی کوئٹہ اور پھر جو علاقے کے عمائدین ہیں اور جو اصلاحی کمیٹی ہے وہ سب اس کیس کو فالو کر رہے ہیں. اکیلے میں کوئی یا دو چار لوگ مل کے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے, پورا ایک ریکٹ ہوتا ہے اور وہ بیسڈ ہوتا ہے ایک اس طرح کی نیٹ ورکنگ میں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب ایون اگر وہ پکڑے بھی جائیں گے ان کے پیچھے کیونکہ بااثر لوگ ہیں وہ بڑے آرام سے چھوٹ جائیں گے. ہم اس وقت اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہیں اور یہ شہر بھی اس طرح کے ریکٹ سے خالی نہیں ہے. آئے دن آپ خبریں سنتے ہوں گے, آئے دن آپ چینلز پہ اس طرح کی نیوز آپ دیکھتے ہوں گے. اب مین سوال یہ بنتا ہے خاص طور پہ اس پارٹیکولر کیس کے حوالے سے جو کہ ایک بہت ہی اس طرح کے شہر میں کوئٹہ جیسے شہر میں ہوا ہے جہاں قبائلیت بھی ہے, جہاں مذہبی اثر و نفوذ بھی ہے, جہاں ظاہر ہے کوئی نسلی لسانی عصبیتیں بھی ہوتی ہیں اپنی جگہ پہ. یہ جو خاص طور پہ جیسے فاطمہ نے بھی کہا یہ اپنی نوعیت کا ایک ریئر قسم کا ایک مختلف قسم کا واقعہ ہے کوئٹہ جیسے شہر کے لیے.